اب بعض اوقات لوگ لانگنے میں آ جاتے ہیں. آئی بس سمجھ میں؟ اچھا لانگنے میں کیسے آتے ہیں؟ اب کسی شخص نے اپنا اوتار کروایا جادو کا کسی عامل سے کسی معاملے سے، اب وہ جادو اتارا، اس نے اٹھا کے اس کو بیچ چوراہے پہ پھینک دیا یا روڈ پہ پھینک دیا. اب آپ گزرے، آپ کے بچے گزرے، آپ نے اس لانگا، بچے نے اس کو ایک کک ماری. بچے تو شرارتی ہوتے ہیں، ٹھوکر مار دیتے ہیں. کوئی آپ کو پتا کوئی ڈبہ ملے تو لات مارتے ہیں، وہ دور جاتے ہیں خوش ہوتے ہیں. ایسی کسی پڑی ہوئی چیز پہ مار دیا تو پھر وہ اس کے اثرات جو نا اس شخص کے اندر منتقل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا اس کی علامتیں بھی ہیں. اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں کہ انسان کا جو پیر ہوتا ہے نا، اس میں درد شروع ہوتا ہے پہلے، اور درد اتنی شدت کا ہوتا ہے کہ جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ارک النساء کا درد ہے. وہ ارک النساء کا درد نہیں ہوتا. اچھا اگر عورت اس چیز کو پھیلانگ دیے نا تو اس کا حیض جاری ہو جاتا ہے. وہ کتنی دوا کھا لے وہ بند نہیں ہوگا اس کا. وقتی طور پہ بند ہو جائے گا، پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا، وقتی طور پہ بند ہو جائے گا، پھر شروع ہو جائے گا دوبارہ. تو وہ بھی لانگنے میں آتی ہیں عورتیں. اور مرد حضرات کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کے پیروں میں درد شروع ہو جاتا ہے. اچھا پھر ہوتا یہ کہ ان کو باتھ روم کے رستے سے خون آنے شروع ہو جاتا ہے. مردوں کو بھی خون لازمی آتا ہے. اور پھر ہوتا یہ کہ اس کے پیر سوکھنے لگتے ہیں. آئی بس سمجھ، اگر اس کا فوری طور پہ علاج نہ کیا جائے نا، نہ کرایا جائے تو یہ پیر سوکھنے لگتے ہیں. اچھا کسی کا اتارا ہوا جادو کسی اور کو چڑھا، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ جس اس پہ جادو کیا گیا تھا. کیوں خطرناک ہے؟ ایک اس شخص کی ریاضت کہ جس شخص نے جادو کیا، یعنی کہ اس کی جو معاملات تھے، اس کی طاقت تھی جو اس نے جس توجہ سے کیا. آئی بات سمجھ میں؟ وہ شخص متاثر ہوا. اب دوسرے شخص نے آگے اپنی توجہ سے منتقلی کری، یعنی کہ مثبت اور منفی دونوں ملی. جب پلس مائنس ملے گا تو کیا ہوگا؟ تو پھر اس سے جو مضر اثرات ہوتے ہیں نا، پھر اس کا ریفلیکشن اس کے اوپر پڑتا ہے. یا تو وہ اس کو اتار کے اس کو ختم کر کے اس کو زمین کے اندر گاڑ دے، یا پھر سمندر میں ڈلوا دے. ایسے بیچ روڈ میں نہ پھینکوائے. اس میں عاملین حضرات غلطیاں کرتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں جو نا انسان کو بھگتنا پڑتی ہیں. اب جو کوئی لانگنے میں اگر آ جائے اور درد پیروں میں شدت ہو اور اچانک سے درد اٹھے کہ نہ کوئی وزن اٹھایا آپ نے، نہ کوئی موچ آئی، نہ کوئی گرے ہو آپ، نہ کچھ ہوا، اچانک بیٹھے بیٹھے صبح اٹھے ہو آپ کے درد ہونے شروع ہو گیا. اچھا اس کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جب انسان گزر کے لانگنے سے چلا جاتا ہے نا، تو اس کا جسم کا ٹمپریچر بڑھنے شروع ہو جاتا ہے. اس کو بخار سی کیفیت ہو جاتی ہے. آئی بس سمجھ، اس کو بخار چڑھتا ہے اور پھر جسم میں درد ہونے شروع ہوتا ہے کہ مجھے بخار کی وجہ سے میرا جسم دکھ رہا ہے. اچھا کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں جو نا اپنے آپ کی موجودگی کو اظہار نہیں کرنا چاہتی، ظاہر نہیں کرنا چاہتی، تو یہ جو فزیکلی جو بیماری ہوتی ہے نا اس کے سمٹم پیدا کر دیتی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ پھر اس کے بعد پھر اس کے جسم کے اندر درد ہونے شروع ہو جاتا ہے، پھر پیروں میں شدت کا درد ہو جاتا ہے، پھر بلڈ آنے شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ معاملات بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ 7 لیمو لیں. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا لیمو آپ نے 7 مرتبہ، ایک لیمو پہ 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے دے دینی ہے، اور ایک لیمو بندے نے 2 ٹکڑے کر کے سرانے رکھنا ہے. یعنی کہ 2 ٹکڑے کر کے سرانے رکھنا ہے، اور پھر اپنے اوپر سے اتار کے باہر پھینک دینا ہے. اور اس نے باہر ایسی جگہ پھینکنا ہے جہاں بچے نہ کھیلتے ہوں. اچھا اب ایک بات بتاؤ آپ مجھے، ہم لوگ عاملین حضرات یا علاج کرنے والے لوگ لیمو کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے جنات وغیرہ جو سے زیادہ خوف کھاتے ہیں. کنو بھی نہیں کھاتے، موسمیوں بھی نہیں کھاتے. ہاں اس کا درخت کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. لیمو ہی کیوں استعمال ہوتا ہے؟ درخت کا حساب کتاب. کوئلہ تو ان کی خوراک ہے نا، کوئلے سے کیوں بھاگیں گے؟ کوئلے تو جناتوں کی خوراک ہے. ہاں اور ہڈیاں ان کی خوراک ہے. لیمو کیوں رکھتے ہیں ہم لوگ زیادہ؟ بھائی عموماً دیکھا ہوگا نا آپ نے، ہر جگہ آپ کو کہیں کہ لیمو نظر آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ نے کسی عاملین سے پوچھا کیوں؟
پتہ نہیں اگر پتہ بھی ہوتا تو سر بتا دیں. اس کی وجہ پتہ یہ کیا ہے، بعض اوقات بڑے بزرگ فرماتے ہیں یہ کہ جس جگہ پر لیمو کا درخت ہوتا ہے نا اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتے. اچھا یہ بات حدیثوں میں ملتی ہے ہمیں کہ جس گھر کے اندر لیمو کا درخت ہوتا ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. اور لیمو کی اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے اس کے اندر کہ جس جگہ پہ لیمو کاٹ کے رکھا جائے نا شیطان اور جنات اس کے قریب نہیں آئیں گے اس گھر میں. اب آپ لیمو کاٹ کے رکھیں دیکھیں کیسی تاثیر ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد اس کی تاثیر کم ہونے شروع ہو جاتی ہے. وہ لیمو کٹا ہوتا ہے لیکن وہ سوکھنے شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر کا پانی ہو جاتا ہے نا وہ زائل ہونے شروع ہو جاتا ہے. اس کی خوشبو سے جو شیاطین ہوتے ہیں نا وہ بھاگتے ہیں، یعنی کہ اس کی خوشبو شیاطین کی موت ہے، اس لیے یہ لیمو کٹواتے ہیں. ایک یہ اور ایک ہینگ. ہاں اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے. اچھا اس سے بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے. آپ خالی بیمار ہو نا، آپ کے ساتھ کوئی کیفیت نہیں ہے، کوئی معاملات نہیں ہے، آپ روزانہ خود کسی سے نہیں، آپ روزانہ خود ایک لیمو لو، 7 دفعہ سورہ قریش پڑھو، اپنے اوپر سے اتارو، 2 ٹکڑے کر کے اپنے سرانے رکھ کے سو جاؤ، آپ کو پرسکون نیند آئے گی. میری طرف سے اجازت ہے. پرسکون نیند آئے گی آپ کو، اور ایسی نیند آئے گی کہ آپ بولو گے مجھے برسوں بعد نیند آئی ہے ایسی. اور صبح آپ اس کو اتاریں کاٹ کے باہر پھینک دیں، کٹا ہوا تو ہے ہی. نیند کی کمی کی شکایت کی، ڈپریشن کی شکایت کی، تو حضرت نے بتایا تھا کہ 9 توئیں لکھ کر سرانے رکھ کے سو جائیں. اچھا میں نے اجازت نہیں لی لیکن میں آج تک رکھ کے سو رہا ہوں. آپ یقین مانیں پرسکون نیند آئی. ہاں ہاں اجازت نہیں لی ہے میں حضرت سے اجازت نہیں لی تھی. بس بس یہ سلسلہ ہی کیا تو فیض ہے. اور اس میں اب یہ کیفیت ہو گئی ہے بعض دوستوں کے معاملات نظر آنے شروع ہوتے ہیں. ہاں ہاں کیفیت مطلب فلاں خاتون کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، وہ چیز نظر آنا شروع ہو گئی ہے. آپ جس میں وہ ایک خواب آپ کو بیچ میں آ کے سنایا تھا، تو اس طرح کے مطلب اور بھی 2 چیزیں ہیں وہ آپ سے ڈسکس کروں گا، لیکن وہ میں مستقل رکھ کے سو رہا ہوں. صحیح. تو لیمو ایسی زبردست چیز ہے. ہاں یہ عام لوگ بھی کر سکتے ہیں اپنے گھر میں، کوئی بھی بیماری ہو. ارے بچے کو بخار چڑھا ہو، آپ خالی لیمو لو، آئی بس سمجھ میں 7 دفعہ سورہ قریش پڑھو، اس کے اوپر سے اتارو، 2 ٹکڑے کر کے اس کے سرانے رکھ دو، بخار اترنا شروع ہو جائے گا. ہاں کہ بخار بھی حرارت ہے نا، آگ ہے نا، اور سورہ قریش اس سے محفوظ رکھتی ہے. اور لیمو کی ایک اپنی الگ تاثیر ہے. اچھا اسی طریقے سے اگر کسی کے اوپر حاضری ہوئی ہو شیطان کی، آئی بس وہ آپ کے قابو میں نہیں آ رہا ہو، کنٹرول میں نہیں آ رہا ہو، آپ اس وقت وہاں موجود ہو، آپ ایک کام کرو، پانی لو، بوتل میں ڈالو، ذرا سی ہینگ لو، پانی میں ڈالو، اس کو ہلاؤ، 7 دفعہ سورہ قریش پڑھو، اس کو پلا دو. ہاں جس کے اوپر یہ شیطان سوار ہوا ہے اس کے جسم سے نکل کے بھاگ جائے گا. یہ طلسماتی معاملات کہلاتے ہیں، یہ جو فوری اثر کرتے ہیں، جو آن دا اسپاٹ فائدہ دیتے ہیں لوگوں کو. اب آپ پڑھو گے، سامان منگاؤ گے، وہ بہت بات کی بات ہے، ابھی تو فائدہ دو اس کو، اس کے بعد اس کا علاج کر دو، بعد میں آئے گا وہ، آپ نے پھر اس کا راستہ بند کرنا ہے. ہاں اس کو پھر آپ نے راستہ بند کرنا ہے. راستہ بند کرو گے آپ، اس کا اوتار کرنے کے بعد آپ حصار باندھو گے. اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں، جس شخص کا آپ سورہ قریش سے علاج کرو گے نا، آپ کو حصار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب اپنی تو کیا، اس بندے کی بھی نہیں ضرورت پڑے گی. آپ سورہ قریش ایسی چیز ہے. ہاں ہاں آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. رجت کچھ نہیں ہے. رجت کیا ہوتی ہے، اپنے دل و دماغ سے نکال دو بس.
یہ ہمارے خاندان قادریہ میں ہے یہ بات. ہاں یہ ہمارے خاندان کی بات ہے, ہمارے سلسلے کی بات ہے. رجت کا لفظ اپنے دل و دماغ سے نکال دو. جو شخص ہمارے اس خاندان سے وابستہ ہوا وہ یہ اپنے ذہن سے نکال دے رجت کا معاملہ. کیوں؟ کیونکہ خاندان قادریہ وہ واحد خاندان ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو یہ تصرف عطا کیا ہے کہ یہ ہر چیز کو ایسے سلب کر لیتا ہے کہ جیسے مقناطیس A+A کو سلب کر لیتی ہے. کیوں سرکار غوث پاک نے فرمایا تھا کہ میرا ہر مرید جنتی ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ میرا مرید جنتی ہے, تو اس وقت آپ کے جو شیخ شہاب الدین سہروردی تھے انہوں نے فرمایا حضور یہ جو بیٹھے میں یہ لوگ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ لوگ بھی. انہوں نے فرمایا کہ حضور جو ان کے مرید ہیں وہ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی. انہوں نے کہا جو ان کے مرید ہیں وہ بھی؟ انہوں نے کہا ہاں وہ بھی. انہوں نے کہا جو قیامت تک آتے رہیں گے وہ بھی؟ آپ نے کہا ہاں وہ بھی. یہ خاندان قادریہ کا فیض ہے. تو اس خاندان کے اندر کوئی اگر بیعت ہو جاتا ہے نا تو آپ یقین کرو کہ اس کے معاملات ویسے کلیئر ہو جاتے ہیں, رجت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس خاندان کا یہ کمال ہے, خاندان قادریہ کا.